ہمارا سفر جو ہے وہ فورسائم سے شروع ہوا۔ ہم سب سے پہلے تو بازل گئے، وہاں سے ہم انٹرلاکن گئے، وہاں سے ہم جو ہے وہ لاؤٹر برنن گئے، جہاں پر ہم نے تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی، کوشش کیا کہ ہم جو ہے وہ لفٹ کے ذریعے جنگ فراؤ تک پہنچ سکیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم جو ہے وہاں تو نہیں جا سکے۔ اور دوسرا جو ہماری پریفرنس تھی وہ تھی کیمپنگ، تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گرنڈل والڈ کی طرف چل نکلے لاؤٹر برنن سے ہوتے ہوئے۔ یہ سفر نہ صرف اپنی منزل بلکہ منفرد تجربات کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے میں، میری بیوی، بیٹا نبیل اور داماد لقمان کے ساتھ ہم صبح ہی روانہ ہو گئے تھے، اور جب وہاں پر ہم پہنچے تو تقریباً شام ڈھلنے والی تھی۔ جب ہم نے تینوں نے ڈسکس کیا تو بیوی نے کہا کہ وہ تو رکے گی ہوٹل کے اندر، اور کیمپنگ میں اتنی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، سفیشینٹ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ پریفرنس تھی۔ بہرحال ہم نے جو ہے وہ کیمپ کو انسٹال کرنا شروع کیا۔ کیمپ کو جب انسٹال کرنے کی باری آئی تو انسٹال کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو میٹرس ہے اس میں ایئر بھرنی شروع کی تو اس کا پمپ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اب پمپ کو جو مسئلہ تھا وہ ان کی شاید بیٹری کے ساتھ تھا، تو ہم نے بیٹریز منگوائیں، گاڑی پر نبیل اور لقمان گئے، وہ بیٹریز لے کے آئے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس آئے تو ہوا بھرنا شروع کی تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا تھا۔ اب ہم پوری طرح تیار تھے کہ ہم جو ہے وہ رات گزاریں۔ رات بھی پڑ چکی تھی، ٹھنڈی ہو رہی تھی، ارد گرد پہاڑیوں پر کیونکہ برف تھی تو سردی تھوڑی سی بڑھ رہی تھی۔ بیوی جو ہے وہ اپنے کمرے میں بہت مزے سے سونے کی کوشش کر رہی ہوگی یا اپنے بچوں سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ تو ہم یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ نبیل کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، سارے دن کی ڈرائیونگ اور سارا دن اس نے ایکٹیویٹی کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ وہ تو ٹینٹ کے اندر چلا گیا اور لیٹتے ہی سو گیا، جبکہ اور بہت پرسکون نیند سو گیا، جبکہ میں اور لقمان ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تھوڑا سا جھرنے کی طرف چلیں، تھوڑا سا چشمے کی طرف جائیں، تھوڑا پہاڑی کی طرف چلیں، اور وہاں پر جو جھیلیں ہیں، جو روایتی راستے ہیں، ان میں جائیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن کچھ روشنی آ رہی تھی۔ میں نے جب اپنا سر باہر نکال کر دیکھا تو ستاروں کی چمک وہ تو کیا شاندار تھی۔ میں نے لقمان کو لیا اور ہم آسمان کے ستاروں کی چھتری کے نیچے چپ کر کے چل پڑے۔ اس وقت ویٹر براؤن اپنا جو سایہ ہے وہ ہمارے کیمپ پہ ایسا لگتا تھا ڈالے ہوئے ہے، اور یہاں سے ہم مختلف چٹانوں اور چشموں کو تلاش کرنے لگے۔ رات میں قدم رکھتے ہی پہاڑ کی ٹھنڈی ہوا نے ہمیں حوصلہ بخشا۔ قریبی چشموں سے ٹپکتے پانی کی آواز نے ہماری چہل قدمی کو ایک پرسکون ساؤنڈ ٹریک فراہم کیا۔ چٹانیں چاند کی روشنی سے روشن، شاندار، پراسرار دونوں دکھائی دیتی تھی۔ رات کے وقت اس مہم جوئی کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک روشنی کی چمک اور ایک اچھوتا سا ایسا لگتا تھا کہ کوئی جادوئی اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہو۔ بہرحال نہ جانے کب ہم واپس آئے اور آ کر سو گئے، اور جب ہم سوئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور ایسے لگتا تھا جیسے ماں نے اپنے گود میں ہمیں سلایا ہوا ہو۔ تو یہ ایک ایسا شاندار اور سہانی رات تھی، سہانا سفر تھا کہ جو ہمیشہ یاد
رکھا جائے گا۔